کہ یہ دن اس نے پرہیزگاری کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک دن اس کے سامنے تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی لگتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر واستو میں وہ ستیہ کا بدترین دشمن ہوتا ہے۔ جب اسے ستہ مل جاتی ہے تو دھرتی میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ بگاڑ پھیلائے، کھیتوں کو نشٹ کرے اور انسانی نسل کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا بگاڑ کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنی پرتشٹھا کا دھیان اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے ویکتی کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ دوسری اور انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی پرسنتا کی چاہ میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں کے پرتی اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام یعنی آگیا پالن میں آ جاؤ اور شیطان کا انوپالن نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف آدیش تمہارے پاس آ چکے ہیں، اگر ان کو پالینے کے بعد پھر تم بہکے تو خوب جان رکھو کہ اللہ کا پربھتو سروتر ہے اور وہ تتودرشی اور گیاتا ہے۔ ان سارے اپدیشوں اور آدیشوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کا چھتر لگائے، فرشتوں کا پرا ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملے پیش تو اللہ ہی کے سامنے ہونے والے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اسرائیل کی سنتان سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو دربھاگیہ سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے انکار کا راستہ اپنایا ہے ان کے لیے سانسارک جیون بڑا پری اور دل پسند بنا دیا گیا ہے۔
ایسے لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے دن پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں اچ ستھان پر ہوں گے۔ رہی دنیا کی روزی تو اللہ کو ادھیکار ہے، جسے چاہے بے حساب پردان کرے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ شروع میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور وبھید پرکٹ ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو سیدھے مارگ پر چلنے پر خوشخبری دینے والے اور ٹیڑھی چال کے پریناموں سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ ستیہ پر آدھارت پستک اتاری تاکہ ستیہ کے وشے میں لوگوں کے بیچ جو وبھید اتپن ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان وبھیدوں کے پرکٹ ہونے کا کارن یہ نہ تھا کہ شروع میں لوگوں کو ستیہ کا گیان کرایا ہی نہیں گیا تھا، نہیں، وبھید ان لوگوں نے کیا جنہیں ستیہ کا گیان دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے اسپشٹ آدیش پا لینے کے بعد کیول اس لیے ستیہ کو چھوڑ کر وبھن راستے نکالے کہ وہ پرسپر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اتہ جن لوگوں نے پیغمبروں کو مانا انہیں اللہ نے اپنی انومتی سے اس ستیہ کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے وبھید کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا مارگ دکھا دیتا ہے۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں بیتا ہے جو تم سے پہلے ایمان والوں پر بیت چکا ہے۔ ان لوگوں پر کٹھنائیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہیلا مارے گئے، یہاں تک کہ سمے کا رسول اور اس کے ساتھی ایمان والے چلا اٹھے کہ اللہ کی سہایتا کب آئے گی۔ اس سمے انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے ماں باپ پر، ناتے داروں پر، یتیموں اور نردھنوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہوگا۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تمہیں لڑائی کا آدیش دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام
وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة